الرحمن الرحیم والظاہر انہ لا مخالفت علم سیکھت نظر نہیں آسانی کر دے پہ پھر بھی غلطی کر دے پہ لأن مراد الاشعری المساوات من جمیع الوجوہ فیما به المماثلۃ پھر مماثل کل كالقول مثلا وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلام صاحب البداية ايضا والا فاشتراك بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تطبیق بین القولین جو کل پڑھے ہیں دو بھول گئے ان میں تطبیق علامہ فرماتے ہیں جزمی بات یہ ہے کہ نہیں مخالفت دونوں بابوں کی عبارتوں میں کیوں اس لیے کہ امام اشعری کی مراد مساوات جمیع وجوہ سے ان صفات میں جن کے ساتھ مماثلت ہے لا فی کل شے کیا پیر جی جزمی بات یہ ہے الف لام ہو گئے تو جزمی بات یہ ہے کہ نئی مخالفت دونوں بزرگوں کی عبارتوں میں صاحب بدایہ اور امام اشعری کی عبارتوں میں مخالفت نہیں ہے اس لیے کہ امام اشعری کی مراد مساوات ہے جمیع وجوہ سے ان صفات میں جن کے ساتھ تمہیں بولنا پیران دا خلیفہ نہیں تو نال علامہ فرماتے ہیں کہ جزمی بات یہ ہے کہ دونوں عبارتوں میں مخالفت نہیں ہے امام اشعری کی اور صاحب بدایہ کی اس لیے کہ امام اشعری کی مراد یہ ہے مساوات من جمیع ان کا تھا نا کہ جمیع وجوہ میں مساوات اس سے مراد ہے ان صفات میں جن کے ساتھ جیسا کہ قیل مثلا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے فرمایا کہ یہ اس کے مماثل ہے وہ قیل ہے لہذا قیل میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے جس پیمانے کے ساتھ ایک جنس دی ہے نا اسی کے ساتھ دوسری دینی یہاں چونکہ یہ مقصود تھا اس لیے کہا مثلا بے مثلا کیا کہا اب اسی پر مناسب ہے کہ حمل کیا جائے صاحب بدایہ کی بھی کلام کو جی کہ ان کا مطلب ہے کہ جس وصف میں جس وجہ سے مماثلت ہے اس میں پوری مماثلت ہو کیا کہ جی اور اسی پر مناسب یہ ہے کہ حمل کیا جائے صاحب بدایہ کی کلام کو بھی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ وہ اور جزمی بات یہ ہے کہ نئی مخالفت لا بین کلام الاشعری واللغت والحدیث ولا بین کلام صاحب البدایہ یہ ساری باتیں آئی تھیں اور نہ صاحب بدایہ کے کلام کے درمیان و سرحا اور قوم کے کلام کے درمیان 3-4 آئی تھی باتیں اس لیے کہ مراد اشعری کی مساوات جمیع وجوہ سے ان صفتوں میں کہ ان کے ساتھ جیسا کہ قیل مثلا بیں طور کے نہ ہو قیل اکثر کے سے اور نئی مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استواء جمیع وجوہ میں علل کیونکہ یہ تو شیئن میں معقول ہی نہیں ہے یہ تو شیئن میں معقول ہی نہیں ہے کس میں اگو وجہ آ رہی دھیان کرا جے وَعَلَىٰ هَذَا اور اسی پر یعنی مساوات پر فی ما بہل مماثلتو اچھا جی وَعَلَىٰ هَذَا اور اسی پر یعنی مساوات اس میں کہ جس کے ساتھ مماثلت مقصود ہے ہر شے میں نہیں
اسی پر مناسب ہے یہ کہ حمل کیا جائے بدایا والے کی ارادہ کیا اس کی کلام کا وہ کہ اشارہ کیا اس کی طرف شارع نے اپنے قول کے ساتھ وقد سرہا یا وقد سرہا اور یہ اگر ہو فعل تو پھر یہ ہے کہ صاحب بدایہ کی دونوں کلاموں میں تعارض تھا جی اور اگر ہو فعل مجہول تو پس مراد اس کا قول پس لا فلا یماثلو نہیں مماثل علم حق کا علم الخلق کے بے واجب منل اور یہ اس لیے کہ اگر ہم عام کریں وجوہ کو تو پھر مماثلت کی نفی کرنی صحیح کیونکہ ہر ایک علم قدیم سے اور حادث سے صفت ہے جو قائم ہے اور متعلقہ ہے بالمعلومات اور موجبہ ہے ان کے انکشاف کے لیے اس طرح تو بظاہر وہ ایک جیسی ہوتی ہیں جی سمجھا جی ہون پڑھو بھائی اللہ پھر منع کر دیں بھائی اللہ اشتراک شیئین فی جمیع الاوصاف فمساواتهما من جمیع الوجوہ یدفع تعددا فکیف یتصور التماثل علامہ فرماتے ہیں اگر یہ معنی نہ کرو کہ جس وصف کے اعتبار سے مماثلت مقصود ہے اس میں پوری مماثلت ہو بلکہ مراد لیں شیئین کا اشتراک جمیع اوصاف میں کی بلکہ شیئین کا اشتراک جمیع دھیان کری مولی جمیع اوصاف اور شیئین کی مساوات جمیع وجوہ سے تو یہ تو ان کے دو ہونے کو ہی ختم کر دے گا پھر تو ایک ہو جائے گی بھئی جب دو چیزیں ہر اعتبار سے ان میں مساوات ہے تیتی کو شے ہو گئی دو ہیں اٹھا دے گا یہ کس کو تو کیسے تصور کیا جائے گا تماثل کا تماثل تو تاب ہے کہ کچھ وجہوں میں مخالفت ہو کچھ وجہوں میں مناسبت ہو تو اس وجہ سے یہ مماثل ہیں اور اس وجہ سے یہ دو ہیں تو اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو جس میں ان میں مغایرت نہ ہو مغایرت ہو تو پھر تو وہ دونوں چیزیں مل کر کیا ہو جائیں گی ایک ہو جائیں گی تو حالانکہ وہ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے کیا کیا جی اور مساوات شیئین مساوات نہیں جی مساوات اسی پٹوہرن میں کا نکل گئے ہو جمیع وجوہ سے تو اٹھا دیتی ہے یہ تعدد کو پس کیسے یعنی شیئین کا شریک ہونا جمیع اوصاف میں شیئین کا مساوی ہونا جمیع وجوہ سے یہ شیئین کے درمیان تعدد کو ختم کر دے گی تو پھر یہ تماثل والا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا آخر بزرگا یعنی اگر بکرنا یعنی جس طرح امام مشری کا قول ہے بھی ہر اعتبار سے مساوات ہو اگر اس کا معنی کریں ساری صفتوں میں تو پھر چیزیں دو بن ہی نہیں سکتی کیا کیا بکرنا اشتراک دو چیزوں کے درمیان جمیع اوصاف میں اور دونوں کی مساوات جمیع وجوہ میں یہ تو اٹھا دیتی ہے کیونکہ وہ تو دونوں ایک ہو گئی ہیں تو پھر ان کے اندر تماثل متصور ہی نہیں تماثل تو تب بھی ہے کہ کچھ چیزوں میں برابری ہو کچھ میں مخالفت ہو تاکہ دو بھی رہیں اور برابری بھی ہو جائے اور دیکھو ہوں وَإِلَّا وَغَرْنَا یعنی اگر ہو مماثلت یہ مساوات ہو کس میں تو پس مماثلت نے متحقق ہو گئی بینا ہوں او دو تنہ لینا پیچھے جڑاؤ او بلیس اور نہیں ہے مراد ان کی استواج سارے وجوہ میں علی اطلاق کیونکہ یہ تو معقول ہی نہیں ہے شیئین کے درمیان بلکہ وہ تو ایک ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے ایک ہو گئی ہے سمجھا جی پس اشتراک شیئین کا جمیع اوصاف میں اور مساوات شیئین کی جمیع وجوہ سے بھی دونوں بالکل برابر ہوں تو یہ تو اٹھا دیتی ہے اور مستلزم ہے یہ کام تو پھر کیسے متصور ہوگا اس لیے کہ تماثل فرع ہے کس کی فرع تعدد کی تعدد ہوگا تو پھر ان کے کہیں کہ یہ اس کے مماثل ہے ایک شے کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے مماثل ہے جی پس شارع کی کلام کا مخلص خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے کس میں مماثلت ہوتی کیا ہے بس بعض نے کہا کہ اشتراک من کلے بعض نے کہا کہ کافی ہے مساوات حق یہ ہے کہ مماثلت مساوات ہے جمیع وجوہ میں وہ وجوہ کے اعتبار کیا گیا مماثلت کا ان وجوہ میں
اور اسی پر اتاری جائے گی کلام فریقین کی انتہا۔ جی مسئلہ اور نہیں مخفی یہ بات کہ کوئی مماثلت نہیں ہے حق اور علی کل من ھذہ التعریفات، ہر ایک پر ان تعریفات سے کوئی مماثلت نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعہ ہو اشتراک بعض صفات میں جیسا کہ علم، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفتیں، لیکن اس کی صفات کیا ہیں، تو کوئی مساوات نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال، لیکن وارد ہے میرے نزدیک اس پر کہ تحقیق کی اس کی شارح نے کیا کہ سواد اور بیاض کا تماثل کس میں، کہ دونوں رنگ ہیں، دونوں رنگ ہیں، بلکہ جوہر اور عرض کا تماثل کس میں، جوہر بھی ممکن ہے عرض بھی، ان میں تماثل پایا گیا، اور یہ بات تو مخالف ہے جمہور کی، بلکہ اس کی مصنف کی اپنی کلام کی اس کے اپنے مصنفات میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تماثل ان کے نزدیک مقابل التضاد ہے جی، اور وہ جو مذکور ہے فن کے مطولات میں وہ یہ ہے کہ اثنین اہل حق کے نزدیک تین قسم ہیں، جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، دو یعنی ہر ایک کو جب دوسرے کے ساتھ اے جڑا بندہ تھوڑے سامنے لے آئیے تسی ہوگا دو، تو انہوں نے کہا ہے اہل حق یعنی مذکور فی المطولات یہ فن میں یہ ہے کہ اثنین اہل حق کے نزدیک کتنی قسم ہیں، مثلان ضدان متخالف تعریفاں، مثلان پس وہ دونوں متحد بالنوع، جن کی نوع ایک ہو، جن کی باب عبارت اخری یعنی موجودان مشترکان فی جمیع صفات النفس۔ سنا جی؟ اچھا نفس کی صفت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے ذات پر، جیسے موجود ہونا، جوہر ہونا، انسان ہونا، اور اس کا مقابل ہے صفت مانوی۔ صفت مانوی کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے معنی پر جو زائد ہو کس پر، جیسے متحیز ہونا، حادث ہونا، اور لازم ہے مشارکت کو نفس کی صفات میں، مشارکت ان میں کہ واجب ہے اور ممکن ہے، اور اسی لیے تو کہا ہے المثلان وہ ہوتے ہیں جو قائم ہوتا ہے کندوں کا احکام واجبہ میں، احکام جمیعن میں۔ یہ کون آ گیا؟ بہرحال ضدان پس وہ معنیان ہیں کہ محال ہے ان دونوں کا اجتماع ایک محل میں، جیسے اور دو گئے، اور بہرحال متخالفان وہ ہوتے ہیں جو متماثل ہیں اور ضدین کے، جیسے انسان اور یہ مخالف ہے کہ کون دو میں۔ شاید کہ شارح رحمہ اللہ جاری ہوئے ہیں ماتریدیہ کی اصطلاح پر، کس پر؟ اور لیکن اور ہر ایک کے لیے جائز ہے، اور ہر ایک کے لیے جائز ہے یہ کہ تو جائز ہر ایک کے لیے، اگر تو کہے بس قائم ہونا مقام دوسرے کے، یہ اتحاد بالنوع کے وہ کہ تعبیر کیا گیا اسے بالاشتراک فی جمیع، اور ہن دسیا ہے جیسا کہ کہا اشارے نے تہذیب میں۔ ہن یاد آئی یا ایوال تہذیب پڑھی سی تھے آکھے سے نا کہ تہذیب دو حصوں میں، ایک حصہ منطق میں اور ایک حصہ علم میں ہے کہ کون نہیں؟ یاد آیا کہ علامہ تفتزانی صاحب کا متن تہذیب تو وہ دو حصے تھے، ایک حصہ منطق میں اور ایک حصہ جو عقائد میں تہذیب ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں، سمجھا جی؟ اے شاباش ہے جی، لب تو لب جائے گی وہ بھی، اے نہیں کہ نہ پہ دے۔ اچھا جی، جیسا کہ کہا شارح نے اپنی تہذیب میں جی، شرح تہذیب وہ جڑی منطق والی وہ نہیں، وہ جڑی عقائد والی ہے، کیا کیا ہونا
کہ المثلان موجودان یشترکان فی جمیع، اس لیے تو قائم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا انتہا۔ اچھا جی، پس نہیں صحیح قول ان کا بہرحال، وہ متن ہے جو شرح کی تھی پیچھے، بہرحال جب ارادہ کیا جائے مماثلت کے ساتھ الآخر ہی، جی وہ پیچھے سے نا کیا کیا جائے، ارادہ کیا جائے مماثلت کے ساتھ، مما اذا اریدہ ہوئے نا، پیچھے بیان ہوئے نا، او قال فی البدایہ، جی ایس صفحے دے نا 150 تے نا، او مما اذا اریدہ بہا کون شیب اینے، اور تو گل شروع ہوئی سی بحیث ہو گیا سدو احد و مصدل، یعنی صلاحیت رکھتا ہر ایک اس کی دونوں سے اس شے ان صفتوں کی کہ صلاحیت رکھتا اس کے لیے دوسرا، سمجھے ایڈ گل کی تھی شارع صاحب نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا پس نہ صحیح ہوگا اب قول ان کا اما اذا اریدہ بالمماثلت، میں کہتا ہوں کہ اس میں دو وجہ، ایک یہ کہ اتحاد کا حاصل اور مساد کا حاصل، جی اگرچہ دونوں کا حاصل کیا ہے لیکن وحدت اس کی محتاج ہے کدھر، پس ارادہ کیا مماثلت کی نفی کا ہر ایک کے ساتھ تفسیرین مشہورین سے نظر کرتے ہوئے ان کے باعتبار ظاہر کے، ثانی یہ ہے کہ نہیں قصد کیا صد کا قائم ہونے کا جمیع احکام میں جو واجبہ ہیں جائز ہیں اور جیسا کہ متکلمین کے عرف میں ہے، بلکہ عام میں سے یہ کہ ہو بعض میں یا، تو پس اس پر نہ ہوگا حاصل تفسیرین کا بلکہ ہو جائے گا زمرد اور ذباب متماثلین سبز رنگ میں باوجود، گھری بھی انج ہو جائے گا جی۔ چلو جی صفت نمبر 12 پڑھو گے، من کرنے نا، اور جزمی بات یہ ہے کہ نئی مخالفت اور کلامہ بچ، اس لیے کہ مراد امام مشرقی مساوات جمیع وجوہ میں، جمیع وجوہ سے ان صفات میں جن کے ساتھ مماثلت ہے، جیسا کہ قیل مثلاً، اور اس پر مناسب ہے یہ کہ حمل کیا جائے کلام صاحب بدایہ کا بھی، وگرنہ شیئین کا اشتراک جمیع اوصاف میں اور شیئین کی مساوات جمیع وجوہ سے اٹھا دیتی ہے تعدد کو، پس کیسے متصور ہوگا تماثل، جی اور جزمی بات یہ ہے کہ نہیں مخالفت قولین کے درمیان، اس لیے کہ امام مشرقی کی مراد مساوات ہے جمیع وجوہ سے ان صفات میں کہ جن کے ساتھ مماثلت ہے، جیسا کہ قیل مثلا، اور اس پر مناسب ہے یہ کہ عمل کیا جائے صاحب بدایہ کی کلام کو بھی، وگرنہ شیئین کا اشتراک جمیع اوصاف میں اور شیئین کی مساوات جمیع وجوہ سے، مساوات جمیع وجوہ سے اٹھا دیتی ہے تعدد کو، پس کیسے متصور ہوگی تماثل، ہاں تماثل کیسے متصور ہوگا، چل میں بلا 12ویں صفت سلبیہ، نہیں خارج، نہیں نکلنے والی اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے کوئی شے، ساری مخلوق کا اللہ کو علم بھی ہے اور تحت القدرت بھی ہے، کیا جی نہیں نکلتی اللہ کے علم سے اور اللہ کی قدرت سے کوئی شے، یہ عقیدہ ہے، کیا جی آج مطلب پڑھتے آ رہے ہو نا، قید جے سارے ہو میرے دیسی یارو، جی خارج اللہ کے علم سے اور اللہ کی قدرت سے کوئی شے، یعنی جننے بھی پڑھے جے نا شروع، وہ پہلے دلائل دیتے ہیں عالم نو حادث، اس تو بعد سارے متن عقیدے جے، بسم اللہ الرحمن، وہ تپکاؤ پلاوے، لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار الى مخصص، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شے نکل جائے
شے ہو اور نعوذ باللہ اللہ کے علم میں نہ ہو تو پھر جہل بالباز ہو گیا جی، اور اگر شے اور تحت القدرت نہ ہو تو یہ عجز عن تو جہل بالباز عجز عن الباز یہ کیا ہے، اور پھر اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو تحت القدرت لانے کے لیے احتیاجی ہوگی ایک مرجع کی طرف، تو واجب کسی کا محتاج نہیں ہوتا جی۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شے نکل جائے تو یہ جہل بالباز ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے نکلے تحت القدرت نہ کوئی شے نہ ہو، بعض چیزیں قدرت میں نہ ہوں تو یہ عجز ہے، تو جہل بالباز اور عجز عن الباز نقص ہے، نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے، اور ان کو اور احتیاجی ہوگی پھر کدھر، مرجع مخصص اور مرجع کی طرف۔ مع ان النصوص القطعیة ناطقة بعموم العلم وشمول القدرت۔ صبر باب دلیل اشارہ الی دلیل نقلی، باوجود ہے کہ نصوص قطعیہ ناطقہ ہیں اللہ کے علم کے عموم کے ساتھ اور قدرت کے، ہاں جی کیا کیا جی، باوجود اس بات کے کہ نصوص قطعیہ ناطقہ ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے عموم کے ساتھ اور قدرت کے شمول کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اقتباس ہے، اقتباس، بس اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کیا کہ جی، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ سمجھا؟ ہوں دیکھو گل چاو پلا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا یخرج عن علم من علمہ وقدرتہ، او شیء، بعض نے کہا ہے یہ جو علم ہی و قدرت ہی اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت، بعض نے کہا کہ تنبیہ کی اضافت کے ساتھ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ زائد ہے اللہ کی ذات پر، جیسا کہ اس میں بھی صفتیں جو اللہ کی ان کی کیا کیفیت کس طرح ہیں، تو اس میں مختلف مذہب ہے۔ اشارہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ ذات سے زائد ہیں جی، ذات کا عین نہیں ہے، لیکن مسائل کے چل رہے آ رہے آگے جی۔ شیء، اب ایک بات پیچھے بھی آئی تھی دوبارہ پھر، نہیں مخفی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے معلومات اکثر ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بات پیچھے بھی آئی تھی کہ اللہ کے معلومات، کیونکہ ذات و صفات اور محالات یہ اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ کی ذات تحت القدرت نہیں، اللہ کے صفات اور محال بھی تحت القدرت نہیں ہے، سنیں جی، تو معلومات زیادہ ہیں کن سے، پس جوڑ دیا مصنف رحمہ اللہ نے علم اور قدرت کو ایک ہی لوڑ، پس جوڑنا مصنف رحمہ اللہ کا علم اور قدرت کو ایک لڑی میں لیسا، بابجا قاصر ہونے اس کی عبارت سے، علم کے عموم کی ادائیگی سے، کیونکہ ان سے یہ نہیں نہ پتہ چلا کہ معلومات زیادہ ہیں کس سے، مقدورات سے، یہ تو نہیں پتہ چلا متن سے، ایشا بس ہے۔ تو مصنف پر بات کی ہے جی، برابر ہے کہ تفسیر کریں ہم شے کی کس کے ساتھ، شے بالموجود یا شے ممکن، بس، اور نہیں جائز یہ کہ مراد لیا جائے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، کہ وہ کہ صحیح ہو یہ کہ جانا جائے اور اس سے، اس لیے کہ لازم آ جائے گی پھر قدرت، کیونکہ ان کو بھی تو جانا جا سکتا ہے، اس کی خبر دی جا سکتی ہے نا، کیلا، پھر جزمی بات یہ ہے کہ مراد شے سے کیا ہے، موجود، کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے نا شے موجود اللہ کے علم سے اور قدرت سے خارج نہیں ہے، کیونکہ اگر ارادہ کیا جائے ممکن کا، کس کا؟ کہ ممکن اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے خارج تو نہیں حاصل ہوگا، رد کن پر؟ دہریہ پر۔ بس وہ گوار ہے مذہب دہریہ دا دھیان کریں جی، لیکن اس پر اور وارد کیا گیا اس پر یہ کہ موجود نہیں ہوتا، اور جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ مراد وہ قدرت ہے التصرف فی ہے، نہ کہ اس کے اللہ اس میں تصرف کرنے پر قادر ہے، سنیں اس کے ایجاد پر قادر نہیں، کیونکہ پہلے موجود ہو گیا ہے کہ موجود کو پھر تو نہ موجود کیا جاتا، وہ سمجھ آ رہی جے؟ تو پاس صحیح ہے کلام اگرچہ قاصر ہے اندائے عموم القدرت، یعنی موجود تحت القدرت کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ موجود تحت القدرت ہے کہ اللہ اس کو پھر ایجاد کرے گا، ابھی یہ تو موجود ہو چکا ہے، سنا جی؟ تحت القدرت کا مطلب ہے کہ اللہ اس میں جس طرح تصرف کرنا چاہے، صحت دے، بیمار کرے، غریب کرے، امیر کرے، جی اس سے کام لے، فارغ چھوڑے، ساری باتیں، جی اے مطلب ہے۔ بہرحال عدم قدرت سوال ہے تو محال پر قدرت نہیں تو یہ نقص ہے، سمجھا پہ؟ بہرحال عدم قدرت المحال نقص نہیں ہے، اس لیے کہ ارادے کا تعلق اس کے ساتھ محال کے ساتھ اللہ کے ارادے کا تعلق ہو کہ محال موجود ہو جائے، یہ ارادے کا تعلق محال ہے، لہذا فلا جزا۔ بعض اکابر نے کہو کہ کھنے پہ ہو بلکہ یہ نقص ہے، پھر نقص فی المحل ہے، کیونکہ نہیں بعید تعلق پکڑنا قدرت کا اس کے ساتھ، لیکن کنے بریک مسئلے یہ توجہ فرماؤ تا جی میرے یارو، اس لیے کہ جہل بالبعض اور عجز انل یہ تو اور احتیاجی ہے، جزمی بات میرے نزدیک یہ ہے کہ لین الجہل سے یہ کیا ہے، ایک پہلی آ گئی ہے کہ یہ دلیل ثانی ہے، اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہ تفسیر کس کی؟ نقص کی، اور محض ثابت ہوگا افتقار، اس لیے کہ جمی معلومات اور مقدوچہ۔ اچھا احتیاجی کیوں ہوگی غیر کی طرف؟ وہ یہ کہ سارے معلومات کی نسبت، سارے مقدورات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ برابر ہے، یہ وجہ ہے۔ تو پھر بعض تحت القدرت ہو، بعض نہ ہو، بعض کا علم ہو، بعض کا نہ ہو، یہ کیوں؟ اور یہاں دو بحثیں ہیں، بحث اول یہ ہے وارد کیا گیا اس پر کہ جائز ہے یہ کہ ہوں بعض امور غیر قابل لے کہ ان کے ساتھ علم کا تعلق ہو، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ نقص، تو لہٰذا پھر افتقار بھی، جیسا کہ قدرت کا عدم تعلق میں کس کے ساتھ؟ محال کے ساتھ کوئی نقص ہے؟ قدرت کا تعلق محال کے ساتھ ہے، نقص نہیں، اس کا تعلق نہیں، یہ نقص نہیں۔ جواب دیا گیا بین طور کے مراد شہ سے مصنف رحمہ اللہ کی کلام میں کیا ہے، اور تاکہ ایک ثابت ہے یہ بات کہ ہر موجود صادر ہے اللہ تعالیٰ سے، شاباش، اور نہیں شک اس میں کہ اختیار تقاضا کرتا ہے، پہلے علم ہوگا پھر وہ شے اختیار سے وجود میں آئے گی۔ اور جواب دیا بیدفع الجواب، اس جواب کو یوں جواب دیا گیا ہے کہ موجودات تو نہیں منحصر کس میں، بلکہ واجب خود اللہ تعالیٰ بھی تو موجود ہے، تو وہ تو اختیار کے اللہ کو اپنی ذات میں تو اختیار نہیں ہے۔ تو جائز ہے خصم کے لیے یہ کہ منع کرے اللہ کے علم کے تعلق کو کس کے ساتھ؟
جیسا کہ زام کیا بعض قدما ضالین نے. کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں بحث اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنی ذات کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ آگے فرقے باطلہ آ رہے ہیں اور منکر مکابر ہے خام خواہ اور حاجت استدلال کی طرف معاذ ان میں ہے جو ان کے ما سوا میں ہے. بحث ثانی یہ ہے اشاعرہ کا دلیل پکڑنا عموم قدرت پر بائیں طور کے مقتضی للقدرت کون ہے اللہ تعالیٰ کی اور مصحح للمقدوریت وہ شے کا اللہ کی ذات جو ہے نا وہ تقاضا کرتی ہے قدرت کا اور مقدور کا امکان یہ جو ہے نا اس قابل ہے کہ یہ تحت القدرت ہو. سنا جی اور ذات کے نسبت جمیع ممکنات کی طرف کیا ہے یہ دلیل اس میں بحث ہے. باوجود اس بات کے کہ نصوص قطعیہ یعنی غیر قابلہ یہ مطلب ہوتا قطعیہ کو ان میں تعویل نہیں ہو سکتی وہ ناطقہ ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے عموم کے ساتھ اور قدرت کے. یہ دلیل نقلی ہے عقلی یین کے بعد اور بھی دلالت کرتا ہے اجماع دونوں کے. اللہ کا علم بھی عام ہے قدرت بھی. فَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَىٰ یہ تفریح ہے ادلہ کی اور اقتباس کیا گیا ان پس وہ من حیث الاقتباس مدعا ہے اور من حیث الاصل یہ دلیل. اللہ ہر شے کو جانتا ہے کیا دلیل ہے واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر شے پر قادر ہے دلیل کیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ مطلب مدعا بھی ہے اور دلیل بھی ہے. اور نہیں خارج اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے اس لیے کہ جاہل بالبعض اور عجز عن البعض نقص ہے اور احتیاجی ہے مرجح کی طرف. باوجود اس بات کے نصوص قطعیہ ناطقہ ہیں علم کے عموم اور قدرت کے شمول کے ساتھ. پس اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. جی اور نہیں خارج اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے اس لیے کہ جہل بالبعض اور عجز عن البعض نقص ہے اور محتاجی ہے مرجع کی طرف. باوجود اس بات کے کہ نصوص قطعیہ ناطقہ ہیں علم کے عموم کے ساتھ اور قدرت کے شمول کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لا کما یزعم الفلاسفۃ من انه لا يعلم الجزئیات بلا يقدر على اکثر من واحد. نہ جیسا یہ رد ہے پانچ باطلہ معتقدات پر. اول رد راجع ہے علم اور قدرت دونوں کی طرف ثانی فقط عقیدہ ہے اور تین اخیرہ قدرت کی طرف فقط. علامہ فرماتے ہیں نہ جیسا کہ زعم کیا ہے فلاسفہ نے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جزیات کو نہیں جانتے کلیات کو جانتے ہیں اور نئی قدرت رکھتا کسی ایک اکثر پر ایک سے اس سے صرف ایک ہی صادر ہوا. کئی بار پڑھا جائے جو بیماریاں دا عقیدہ کیا کہ جی نہ جیسا کہ ظاہر کیا فلاسفہ نے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جزئیات. اب یہ علم پر اعتراض ہے کس پر اگلا قدرت پر اور اللہ تعالیٰ ایک سے اکثر پر قادر نہیں ہے صرف ایک پر قادر ہے. اور دیکھو لا یعنی نہیں ہے معاملہ شرعی جیسا کہ زعم کیا فلاسفہ نے یعنی یہ کہ نعوذ باللہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کن کو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جزیات مجردان المادہ کو جیسا کہ اور نہیں جانتے جزیات برابر ہے کہ جزیات مادیہ متغیرہ ہوں جیسے زید امر یا متغیرہ جیسے افلاک اور اقزام کیا ہے
اور ضام کیا گیا کہ انکار ان کا خاص کرتا ہے کن کو مغیر نہ بعد نظام کیا کہ ان کا انکار خاص ہے متغیر بلیسا بھی صحیح ہے جی کہ یعنی وہ مطلق ہے کہ وہ جو ہے نا متغیر ہو یا متغیر نہ ہو جو مادی ہے نا ان میں کہتے ہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک ان کی دلیلیں سنیں جی پٹھے پنگے واستدلوا بوجہین ایک ان دو کا یہ ہے کہ جزیات مادیہ مشخصہ ہوتی ہیں اشکال کے ساتھ اور اشارہ کیا جاتا ہے ان کی طرف او شاعری او مولی ویس یہ اشارہ اسی ہے سمجھا جی اچھا پس اگر یہ منتبع منقش ہوں صورتیں کی عاقل مجرد میں جی ان کی صورتیں جو ہے نا اگر چلی جائیں کس میں یعنی واجب تعالیٰ میں تو لازم آئے گا یہ کہ ہو مجرد بھی قابل للاشارہ حالانکہ جو مجرد ہوتا ہے وہ اشارے اسی کا تو جب صورتیں وہاں جائیں گی تو چونکہ یہ تو قابل ہے اشارے اسی کے تو جہاں یہ جائیں گی پھر وہاں اشارہ اسی ہو جائے گا جی سنا جی یہ دلیل ہے اور یہ مجرد کی طرف اشارہ اسی یہ کیا ہے جواب دیا گیا کرلو یہ بات مبنی اس بات پر علم ہوتا کیا ہے کہ عثمان کی صورت پوری منتقش ہو گئی مولوی اویس کے دماغ میں یہ ہمارا نزدیک ممنوع ہے بس صورت بڑھ گئی دماغ بچ سنا جی بلکہ علم ہے کیا ہے عالم اور معلوم کے درمیان ایک نسبت ہے اور آج تک سارے علماء کو یہ نہیں فیصلہ ہو سکا بھی علم ہوں کی علم پڑھا نہیں کئی باری بعد نہ کہ علم بدی ہے بعد نہ کہ نظری تعریف نہیں ہو سکتی جی تو مرکات کنیاں 5-7 تعریفیں پڑھیاں سن ایک یہ ہے کہ عالم اور معلوم کے درمیان نسبت یہ علم ہے جی ثانی ان کی دلیل یہ ہے کہ جزیات متغیرہ ہیں کیا ہیں اب مادیہ کہ کوئی نہیں متغیرہ کتنے دادا تیرا زندہ ہے جی تو پردادے دا ابا انہوں نے بیویاں متغیرہ نے پہلو نکے سون سے بڑے ہو گئے چڑھ تو پہلو پکھے دی بات تھلے بیٹھے ہوں تسی پریشان ہوئے بیٹھے ہو جی اچھا جی تو جزیات متغیرہ اگر داخل ہوں واجب تعالیٰ کے علم میں کس میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لازم آئے گا تغیر اللہ کے علم میں چونکہ یہ بدلتی رہتی ہیں یہ تو پھر علم میں تغیر لازم آ جائے گا جواب یہ ہے یا ایھا الپاگلون اور تسی نہیں ہو کہ یہ کہ تغیر محض لازم ہے علم کی اضافت میں نہ کہ اس علم کا تعلق ادھر ہے یہ ہے اور بس اور کبھی جواب دیا گیا بائیں طور کہ علم اس باہن سنا جب مسئلہ کہ زید ان قریب جمے گا زید جم پہ ہے زید جمیا سی تے مر گیا ہے یہ علم جو ہے سارا ایک ہے بنسبت اللہ سبحانہ ہو کے کیونکہ اللہ کے علم میں ماضی حال استقبال کوئی نہیں ہے زمانے سے پاک ہے اور فرق محض وہ بنسبت کن کے ہے کہ زید جمے گا جم پہ آئے جم کے قبر چلا گیا ہے ان دی نسبت جی اچھا جی توجہ اور یہاں بحث ہے توجہ کریں جی واتنا اور پوری توجہ دی ہے متاخرون من المتکلمین نے اس بحث کی تہذیب میں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکما نہیں انکار کرتے علم بل بلکہ تصریح بچاکر میں جزیات کا منکر ہے با متاخرین آکھے ہے بلکہ تصریح کی انہوں نے اس بات کی کہ نہیں غائب اللہ کے علم سے مسکال ذرہ آسمان میں نہ کوئی چھپا نہیں ہے تو پھر کیسے وہ انکار کرتے ہیں کس کا جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ واجب تعالیٰ جانتا ہے اپنی ذات کو اور جانتا ہے
اور بائیں طور کے علم بالعلت مستلزم ہے علم بلکہ مراد ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جزیات کو کس پر؟ کلیت پر. انہوں نے اس کی مثال دی ہے علم محاسب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ محاسب جو جڑا فلکیات دا علم والے نے او جی جیومیٹری دا دوجا حصہ جڑا جی فلکیات دا علم اس کے ساتھ انہوں نے مثال دی. کس طرح کہ محاسب نے کہ نصف رمضان میں فلانے سال سے خسوف قمر ہوگا. یہ بھی اس نے مثال دی تھی. یہ اس نے کس نے؟ محاسب نے. پس یہ علم کلی ہے سنیں جزی کے معلوم کے ساتھ اور نہیں متغیر ہوگا. اور یہ قول اگرچہ خلاف ہے کیڑا آج راکھے انہوں نے لیکن نہیں ہے شدید الشناعت بے جڑا بھی انہوں نے بھی ساری بھی کلیات کو جانتے. اس لیے صاحب فتوحات نے کہا ہے فلاسفہ نہیں کافر ہوئے علم والے مسئلے میں اگرچہ کافر ہوئے ہیں باقی وجوہ میں دورائے پھر کی گیا پیچھے. اچھا جی بلا بأنہ لا یقدرو بول چاہ اے فلاسفہ آندے نے. اور وہ کون ہے؟ عقل. ان کے نزدیک دلیل پکڑتے ہیں کہ بائیں طور کے اللہ تعالیٰ واحد ہے جمیع وجوہ سے اور جو واحد ہوتا ہے نہیں صادر ہوتا اس سے مگر کیسا پنگا لیا نے. پس نہیں ممکن یہ کہ صادر ہو اللہ تعالیٰ سے جسم نہیں صادر ہو سکتا اس لیے کہ جسم مرکب ہے مشتمل ہے کس پر؟ تو پس صادر اس سے جوہر مجرد ایک ہے جس کا نام ہے. پھر صادر ہے اس سے عقل اس عقل سے عقول اور اجسام بالترتیب مفصلہ ان کو تمو ثانی نے پھر ثالث نے رابع کو رابع نے خامس کو مگر لترانا کو نہیں نا طبیعت سنگی تھی ہوں تو خیر ٹھیک ہوئی پہ نے جی. جواب یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے وحدت اس معنی کے ساتھ جو تسا الزام کیتا ہے عقل و فارغو بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں. پس صحیح ہے صدور کثیر کا اللہ تعالیٰ سے صفات کے اعتبار سے. اور بے شک ہم نہیں تسلیم کرتے یہ کہ واحد نہیں صادر ہوتا اس سے مگر کہ ایک سے صرف ایک ہی. بہرحال دلیل پکڑنی ان کی اس پر بائیں طور کے اگر صادر ہوں کیا تو ہوگا اس کا ہونا غیر اس کے ہونے کے او مصدریت تو بس لازم آ جائے گی. یہ دلیل ان کی ضعیف ہے اس لیے کہ ہونا مصدریت یہ امر اعتباری ہے مسئلہ ختم. پھر جان اس بات کو کہ محققین من الحکماء اس پر ہیں کہ وجود کو عطا کرنے والا وہ کون ہے اور بے شک موجود نہیں وجود موجود کر سکتا کسی شے کو اور ممکن اور بے شک ممکن نہیں لا یوجدو اور بے شک عقل واسطہ ہے بمنزل شرط کے اور آلے کے اور یہ کہ کل مقدورات ہیں کس کے اور اس کی مخلوقات ہیں. پس شارع کی کلام مبنی ہے اس پر جو مشہور ہے ان کے مذہب سے یا مبنی ہے اس پر کہ ارادہ کیا قدرت بلا واسطہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے میں عقل کا محتاج نہیں ہے. وہ فرشتوں کے جو ذمہ کام لگا ہے وہ تو اللہ نے خالق و مالک اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے. سنیں ہی بے بارش بسانے میں اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام دے محتاج نہیں سمجھے او بلاؤ بے. اگر کہے تو کہ فلاسفہ انکار کرتے ہیں قدرت کا اور قول کرتے ہیں کس کا وہ تو اللہ تعالیٰ کو موجب مانتے ہیں فاعل مضطر تو پس نہیں صحیح قول ان کا کہ نہیں قدرت رکھتا. جواب دیا ہے بائیں طور کہ وہ نام رکھتے ہیں اسی ایجاب کا نام وہ قدرت رکھتے ہیں جا پنگے ہو مانا کرو بلا تھی اور نہ جیسا کہ زام کیا فلاسفہ نے یعنی یہ کہ نہیں جانتا جزیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور نہیں قدرت رکھتا اکثر پر ایک سے. اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں, ہر شے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جی نہ جیسا کہ الزام کیا فلاسفہ نے, یعنی یہ بات کہ نہیں جانتا جزئیات کو اور نہیں قادر اکثر پر ایک سے. بدہریت اور نہ ہی ایسے ہے جیسے دہریہ نے اتھل لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو نہیں جانتا. سنیں اور بے خود ولا تفا کے ولا کما یزم الدہریہ. یہ قوم ہے جو نسبت کرتے ہیں کائنات کی کدھر. بعض ان میں سے وہ ہیں جو ظن کرتے ہیں کہ دہر ہی خود خالق ہے اور خالق, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں ثانی سبحانہ کا لیکن بناتے ہیں دہر کو اس کا. یہ ہیں کون؟ دہریے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ کہ نہیں جانتا اپنی دلیل. کیا دیتے ہیں بیماری؟ وہ یہ ہے کہ دلیل پکڑتے ہیں کہ علم نسبت ہے کس کے درمیان, تو نسبت تقاضا کرتی ہے طرفین کے. تو بندے کو اپنی ذات کا تو پتہ نہیں. تیرے کو پوچھو بھی تمہیں اپنی ذات کا پتہ ہے جی کہ کوئی نہیں تمہیں پتہ ہے, اللہ کے بارے جانے پتہ نہیں جی. ایشا بس جواب دیا گیا اولاً بائیں طور کے تغیر اعتباری. جیسے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں, ہم اپنے بارے میں عالم بھی ہیں معلوم بھی ہیں کہ کوئی نہیں, تو یہاں مان لیا جی. اور ثانیاً وہ جو ذکر کیا تم نے خاص ہے کس کے ساتھ؟ اور شے کا علم اپنے آپ کے بارے میں وہ کیا ہے؟ علم اصولی میں مغایرت ہوتی ہے, حضوری میں نہیں ہوتی جی. اور نہ جیسا کہ ظام کیا ہے اب جتف پا کے دہریہ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے اپنی ذات کو, نعوذ باللہ جی. اور نہ جیسا کہ الزام کیا داہریہ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے اپنی ذات. والنظام انہ لا یقدر علی خلق الجان والقبیح والقبح. اور نہ جیسا کہ الزام کیا نظام نے کہ اللہ تعالیٰ جہل اور قبو کے خلق پر قادر نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ اور نہ جیسا کہ الزام کیا نظام نے ایک قدرت پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ جہل اور قبو کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. دیکھو نا کس طرح شیطان نے کڑے پاسے لایا. بلا کما یزم النظام. یہ ابراہیم بن سیار امام المعتزلہ اندہ نام معتزلیاں دا شیطان, اور اس کے معتقدات رل گئے ہیں جھوٹاں دے فلسفے وچ جی. کہ اور وہ ہوا استغفر اللہ, اور وہ ان کا مقتدا ہے معتزلیوں کا فلسفے کے خلط کرنے میں کس کے ساتھ. اے بیماری متھے لگے نا جدوں انہاں فلسفے نال مسلماناں نال جوڑ کے تے عقیدے وچ عقل نو تنیا لیا کے تے مسلماناں نو خراب کیتا, تے پھر مسلمان مجبور ہوئے کہ فلسفہ پڑھ کے تے رد کرنا انہاں دا. اے مجبوری بڑی بھی ہے مسلماناں وچ, چونکہ کلمہ پڑھن والے سن تے خراب کر رہے سن جی, پھر انہاں دا رد کرنا پیا جی. اے مجبوری سی ہے جی. اے شاباش. اچھا جی دھیان وہ بلا تھی تے انہ لا یقدر علی خلق الجہل والقبح جی. یہ تعمیم بعد کیڑی او قبو جہل کے بعد جی, کیونکہ جہل بھی تو قبو ہے نا. یہ تعمیم ہے تخصیص کے بعد. دلیل سڑوڑ دی دلیل بائیں طور کے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کو پیدا کرنا باوجود علم کے کہ یہ کبھی ہے تو یہ پیدا کرنا شر ہے, نعوذ باللہ جی. اور اگر اس کے کبھی ہونے کا علم نہیں ہے تو پیدا کر دیا ہے تو یہ نعوذ باللہ جی. جواب دیا گیا جھوٹا نو کہ نہیں کوئی شے کہ نہیں کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شے, اللہ جو کرے وہ ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہے یہ کہ تصرف کرے اپنی مخلوق میں۔ علاوہ ازیں دلیل دلالت کرتی ہے کس پر؟ کہ تم نے کہا ہے کہ کبھی کا خلق جی اس پر، اور مدعا کیا تھا؟ مدعا تو یہ ہے کہ قدرت نہیں ہے، اور دلیل جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم نہیں ہے، تو دعویٰ اور ہے دلیل اور ہے، نہیں کھانے چپئی۔ بھائی دلیل یہ دی ہے کہ خلق کبھی اگر علم ہے کبھی کا تو یہ اشارہ ہے، علم نہیں ہے تو یہ جاہل ہے، تو یہ دلیل کس طرح دی؟ علم کے ساتھ۔ اور دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے، تو دلیل تو دینی تھی عدم قدرت پر، تو دی تم نے عدم علم پر، نعوذ باللہ۔ اور نہ جیسا تو وہ جو دیکھ کے جیسا کہ زام کیا معتزلیوں کے شیطان نے کہ نہیں قدرت رکھتا اللہ تعالیٰ جہال اور قبو کے خلق پر، جی۔ اور نہ جیسا کہ الزام کیا نظام نے یہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں قدرت رکھتا جہل اور قبو کے خلق پر۔ والبلخی انہ لا سنے ہی ہاں اے اور عجیب گل والبلخی انہ لا یقدر علی مثل مقدور العبد۔ اے بلخی معتزلی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں قدرت رکھتا بندے کے مقدور کی مثل پر، جس طرح بندہ کام کرتا ہے نا اللہ کو اس طرح کی قدرت کوئی نہیں ہے جی۔ دلیلاں تو سننے دیکھے سر کیسے نا پنگے نو آئے جی، کیا کہ جی؟ اور بلخی معتزلی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مقدور کی مثل پر قدرت نہیں رکھتا۔ دیکھو جی بندے شے بنائے بندی اللہ نہیں بنا سکتا، نعوذ باللہ۔ ادھر دیکھو نا یہ کون ہے؟ ابو القاسم مشہور بالکعبی، یہ معتزلی یہ کہ نہیں قدرت رکھتا اللہ تعالیٰ بندے کے۔ پہلے یہ تصویر سمجھو نا، وہ کہتا ہے کہ جب حرکت دی اللہ تعالیٰ نے جواہر کو کیا دی؟ حرکت دی۔ پھر حرکت دی اس کو کس نے؟ پس یہ دونوں حرکتیں بلکہ اور دلیل پکڑی بائیں طور کہ بندے کا فعل اگر مشتمل ہے کس پر تو پس وہ طاعت ہے جی، یا تو پس وہ یعنی وہ مشتمل ہے صلاح پر تو وہ طاعت ہے، یا مشتمل ہے فساد پر تو وہ، اور اگر بندے کا فعل ان دونوں سے تو وہ عبث ہے، اور حق تعالیٰ کا فعل جو ہے نہ وہ طاعت ہے کسی کی، نہ فساد ہے، نہ عبث ہے جی، تو پھر بندے نے جیسا کیا وہ اللہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا کس طرح دلیل لائی نہیں جی کہتے پہ کہ بندہ کا جو فعل ہے اس کی تو تین صفتیں ہوتی ہیں، طاعت، عبث۔ سنیں جی اجیبا سمجھا رہے ہیں، جواب دیا گیا کہ بندے کا فعل ماض موصوف ہوتا ہے ان اوصاف کے ساتھ بندے کے غرض کے مطابق اور دوائی کے، وگرنہ وہ فی نفس کیا ہے اور سکون ہے۔ یہ بندے کے اپنی غرضوں اور دوائی کی وجہ سے اس فعل کے نام بنتے ہیں، اور سمجھے ہی کہ جب تک شریعت نہیں آئی تو جو بندے کام کرتے تھے ان کا نام یہ جائز ہے، یہ غلط ہے، یہ ثواب ہے، یہ معصیت ہے، یہ تو صفتیں نہیں لگی تھی ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو اللہ حق سبحانہ کا جو فعل ہے وہ تو منزہ ہے کس سے؟ لہذا نہیں ممکن یہ کو اللہ کے فعل کو موصوف کیا جائے ان کے ساتھ۔ چلو جی، اور نہ جیسا کہ زام کیا بلخی نے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھتا بندے کے مقدور کی مثل پر۔ اور دیکھو جی دلیل ہونا چاہیے جی، تو لوگ گمراہ ہوتے سن کہ کون سن ہوتے جی؟ ہاں جی۔ اور نہ جیسا کہ الزام کیا بلخی نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں قدرت رکھتا بندے کے مقدور کی مثل پر جی۔ وعامۃ المعتزلۃ انہ لا یقدر علی نفس مقدور العبد، اور نہ جیسا کہ زام کیا ہے اکثر معتزلہ نے اس بات کا
کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھتا بندے کے نفس مقدور پر، پیچھے سے نا بندے کے مقدور کی مثل پر کو کہتے ہیں بندے کے نفس مقدور پر ہی قدرت نہیں، صحیح ہے، سارے اعتراض ان کے قدرت پر ہے. کیا کہ جی نہ جیسا کہ ظام کیا ہے اکثر معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ نہیں قدرت رکھتا بندے کے نفس مقدور پر. ادھر دیکھو، نہ جیسا کہ ظام کیا معتزلہ جبائی اور اس کے بیٹے یہ کہ نہیں قدرت رکھتا اللہ تعالیٰ بندے کے نفس مقدور پر، یعنی عین فعل ہی، بندے کا جو عین فعل ہے نا اس پر اللہ کو قدرت نہیں. نعوذ باللہ. دلیل پکڑتے ہوئے تمانوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور سنا جائے وہ یہ ہے کہ دلیل سنو نا دی کہ اگر ارادہ فرمائے اللہ سبحانہ ہو یہ کہ پیدا کرے ایک فعل کو بندے میں اور ارادہ کرے بندہ اس کے، تو بیماری ہو بندہ ارادہ کر ہی نہیں سکتا آدم کا جی، یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی. تو پس اگر دونوں فعل واقع ہو گئے بھی اللہ نے چاہ یوں ہو بندے نے چاہ نہ ہو تو لازم آ گیا، اور اگر دونوں واقعہ نہ ہوئے تو، اور اگر دو میں سے ایک واقعہ ہوا تو دوسرے کو اللہ کا نے جو ارادہ کیا وہ ہو گیا تو بندے کو قدرت نہیں ہے، جو بندے نے ارادہ کیا وہ ہو گیا تو اللہ کو نعوذ باللہ قدرت ہے. سنیں انج کر کے دیکھ لو نا. اور مفروض حالانکہ فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ، اے دلیل چلائی انہوں نے، وہ عجیبہ جواب دیا گیا اولاً بئی طور کے نئی تاثیر بندے کی قدرت کے لیے ہمارے نزدیک، بلکہ بندے کے افعال کا خالق کون ہے؟ اے شاباش ہے. بس یہ سارا ہے نا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے تو تاں اللہ دے فعل نہ ٹکر لوائی نا. اور ثانیاً تاثیر تسلیم کرنے کے بعد جی کہ بندے کے فعل کے لیے قدرت کو تاثیر ہے مان لیں، تو یہ کہ حق تعالیٰ کی قدرت اقوا ہے، پس واقعہ ہوگا اللہ کی قدرت کا مقدور اور نہیں لازم آئے گی بندے کی، بلکہ بندے کا عجز لازم آئے گا قدرت الہیہ کے ساتھ ٹکر مارنے سے، مصادمہ کرنے سے. اور یہ بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو یہ محال نہیں ہے، سمجھا جی؟ اے شاباش ہے. جیسا کہ عاجز ہوتا ہے مصادمے سے وہ جو اقوا ہو اس سے حیوانات سے، ایڈا کو لیلا نکا جا او کوگوش وڈے سارے چھترے نال پڑ سکتا ہے؟ بچہ وڈے سارے داند نال، کٹا سڈے نال ٹکر مار سکتا ہے؟ اے شاباش ہے جی. تو سنا جی بھئی کدے گیا بھئی یہ جو ہے نا کیا ہے نہیں کر سکتے بس. اچھا جی اور پھر اگے باطلا بھی رہ گئے جڑے دسنے نے. اور مخالفین میں سے عموم قدرت میں ایک فرقہ صابیہ ہے، وہ نسبت کرتے ہیں قوائن کو، جو کچھ ہو رہا ہے کدھر اللہ حسب اور چلنا ان کا، یہ کفر ہے. اور جڑا آج کل آپ کا دن کیسے گزرے گا، اور جی انہاں نام بدلاؤ ستارے نال موافقت نہیں ہو رہی، یہ سارا گند سانو چڑھے آج کل جی، سارے اسے عقیدے تے پھنسے ہیں کفر تے نعوذ باللہ جی. بھی ستارے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں جی جی اس کا ستارہ آج کل گردش میں، وہ کیوں نہ گناہ کہتا ہے؟ گردش سے ستارہ ہے تجاری نو گیا ہے جی. یہ دیکھو نا جی جڑا یہ عقیدہ ہے اخباراں تے لکھا ہوندا پیر بابا، کتنا عجیب عقیدہ ہے. لوکاں جٹ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ستارہ گردش ہے تے میرا پتر تے مسائل نے، تو نہ آخیا انہاں بزرگاں آخیا جی نام بدلاؤ پھر ستارے دے مطابق. ایڈا بدتمیزی ہوگی. ہوں ندیم ایتھے پہنچ گیا کہ پتر جمنا ہے تے جا کے پوچھنا انہاں کولوں جی میرے پتر دا ستارہ دسو تے ستارے دے نال نا کیڑا ملدا وہ دسو. ایتھے آن گل پہنچی ہے. اجے بھی کفر نہیں، اور کفر تے پٹاکے چھڈی دے نے بھی شرلی بجائی دی ہے جی. اور سندا میں مولوی حذیفہ ہیں کارو تھی نہیں ہیں دھیان نال بہت پریشان کیوں ہیں جی؟ تیرا بھی کیتا ہے جسم ہر لمحے کے بعد بدلتا ہے. ہاں بھائی وہ سمجھے پہ ہو
آ ویکھو بڑا کوئی خدا دا نا جی کو سمجھنے دی کوشش کرو جی فرقہ صحابیہ وہ تو فرقہ صحابیہ انہیں اپنے آپ صحابی تو نہیں آتے لیکن عقیدے تے وہی نے نا وہ جدو عقیدہ وہی ہوے تو وہی فرقہ ہویا نا جی جیون ستارے دے بارے سارا تماشا ہے جی کنے لوگاں نام بدلوائے نے جی امل قولو او دے نہیں مرنا پتر ٹھیک نہیں ہوندا پیا بیماریے اے ویکھ آ جڑا تیرا مکان ہی اندے وچ تیریاں 5 بھੈਣਾਂ شریک سن ساریاں کولوں زبردستی انگوٹھے لوائے نہیں ہن پتر لنگڑی پیدا ہونے نے پلوان کتے جمن کے بیماری ادھر نہیں مرنا ادھر نہیں مرنا او دکان جڑی ہے 10 کروڑ دی اندے وچ تیریاں 2 بھੈਣਾਂ شریک نے تے انہاں نوں جناب چاہ پیا کے عید والے دن 1 کلو چینی دے کے تے انگوٹھے لوا کے نہ کرائیے ایدے نہیں مرنا کہ بھی یہ اصل ساری بدبختی ادوں بڑھ رہی ہے جی اتنے ستارے ویکھو جی جی کتا نہیں کھو چ کڈنا پانی میٹھا تو صاف ہو جائے وہذا کفر وہذا بہر القول ہن سنا جی بہر القول بائیں طور کے ستارے اسباب اور علامات ہیں واجب تعالیٰ کی تسخیر کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو نشانیاں بنایا ہے ان کو یہ کفر نہیں ہے سنا جی لیکن یہ پھر بھی جڑا نا جس کام تو خرابی ہوندی ہوے نا وہ راہ تو ڈکنا چاہیے جس راہ تے ٹھڈے آدھے ہون نا اس راہ تو بچنا چاہیے جی جی اور اچھا جی بلکہ تحقیق اعتراف کی ہے اس کا محققون نے جیسے امام غزالی اور صاحب فتوحات اور اچھا جی اور فرقہ باطلہ ثنویہ کی 2 خدا مند نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں قدرت رکھتا شر کے فعل پر اللہ تعالیٰ شر کے فعل پر اور ارادہ کیا اراد اور ارادہ کرتے ہیں شر کے ساتھ وہ جو نئے مناسب حیوانات کی جیسا کہ سردی جیسا کہ گرمی اور سخت شدید جی اور قحط اور امراض اور تکلیفیں اور زام کرتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو وہ پیدا کرتا ہے جو حیوانات کی غرضوں کے مناسب ہیں یہ جو ان کے خلاف سخت گرمی سخت سردی کدی کات تعاون مرضیں تکلیفاں وہ آندے نے ایک دوجا خدا ہے جندنا احرمن نے کی ہے یہ وہ کرتا ہے جی نعوذ باللہ من الضلال اور نہ جیسا کہ زام کیا اکثر معتزلہ نے یہ کہ نہ اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھتا بندے کے نفس مقدور پر چل کیا